اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان ہے ہمارا بدترین انسان۔ سورہ حج کی آیت نمبر 11 کا مفہوم یہ ہے کہ اور لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو کنارے پر رہ کر اپنے مطلب کے لیے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اگر اس کو کوئی دنیاوی فائدہ پہنچے تو مطمئن ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی آزمائش آ پڑے تو منہ پھیر کر لوٹ جاتے ہیں۔ اس نے دنیا میں بھی نقصان اٹھایا اور آخرت میں بھی۔ یہی تو وہ واضح نقصان ہے۔ اس آیت کی روشنی میں اگر ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں تو کیا یہ آیت ہم پر آج صادق آتی ہے؟ تو جواب آپ کو بالکل ہاں میں ملے گا، اس لیے کہ ہم بھی انہی مفاد پرست لوگوں میں شامل ہیں جو صرف اور صرف اپنے مفاد اور مقصد کے لیے، کوئی جاب کی ضرورت ہے آپ کو، کوئی بچہ بیمار ہے اس کی تندرستی اور صحت یابی کی ضرورت ہے، کسی دنیاوی مٹیریلسٹک چیزوں کی ضرورت ہے، کسی لگژریز کی ضرورت ہے، کوئی بھی مفاد آپ کا جب درپیش ہوتا ہے تو آپ کی دعائیں جو گڑ گڑانے کے لائق ہوتی ہیں، قابل ہوتی ہیں، وہ دیکھنے کے قابل ہوتی ہیں جب آپ اللہ کو پکارتے ہو۔ ورنہ اگر عام طور پر آپ دیکھیں تو بس آپ تو ٹھونگے مار رہے ہیں اللہ کے سامنے سجدے کے نام پر۔ نہ سکون سے رکوع ہے، نہ قیام ہے، نہ سجود ہے۔ تو اسی شخص کی مثال یہاں سورہ حج میں جو ہے بیان کی گئی ہے کہ جب اسے کوئی مطلب درپیش ہوتا ہے تو اپنے مفاد کے لیے اللہ کے سامنے بڑے لمبے لمبے رکوع اور سجود کرے گا، اور جب مل جاتا ہے تو مطمئن ہو کر اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، پھر اسے یاد ہی نہیں رہتا۔ سورہ یونس میں کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ گویا اس نے کبھی مجھے پکارا ہی نہیں تھا۔ اتنے وہ غافل ہو کر غفلت کی نیند میں پڑ جاتے ہیں، ان نعمتوں اور مزوں کی لذتوں میں اس قدر غرق ہو جاتے ہیں کہ پھر انہیں اللہ یاد نہیں آتا۔ اس کے برعکس دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جنہیں اگر مایوسی ہو جائے، فوری طور پر ان کی دعائیں قبول نہ ہوں، تو وہ دوسروں کے دروں پر حاضری دینا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ اللہ تو سن نہیں رہے ہیں، چونکہ ہم بہت گناہ گار ہیں تو ہم کسی اور کی مدد لے لیں، سہارا لے لیں۔ بہرحال یہی جو ہے اللہ نے کہا ہے کہ ایسے لوگ چاہے وہ اپنے مفاد کے لیے پکاریں یا کسی اور کے در کی حاضری پر جا کر جو ہے وہ کھڑے ہوں، دونوں قسم کے لوگ جو ہے اللہ کے نزدیک وہ سزا یافتہ ہیں، جہنمی یافتہ ہیں، نقصان والے ہیں۔ انسان کے ظاہر اور باطن کو دیکھیں بالکل یکساں ہونا چاہیے۔ اس کی مثال ایک واقعے سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرتی ہوں عبد الملک بن مروان کا۔ آپ نے نام سنا ہوا ہوگا، یہ ایک اموی خلیفہ تھے۔ خلیفہ بننے سے پہلے ان کا شمار بہت بڑے فقیہوں میں ہوتا تھا۔ فقیہ آپ کو پتہ ہے جو دین کے مسئلے مسائل کا شعور رکھنے والا ہوتا ہے، تو بہت ان کو عبور حاصل تھا۔ ان کی عادت یہ تھی کہ وہ زیادہ تر وقت مسجد میں رہتے تھے اور عبادت اور دینی مطالعے میں مشغول رہتے تھے، حتیٰ کہ لوگ ان کو حمامۃ المسجد یعنی مسجد کا کبوتر کہا کرتے تھے، اس قدر یہ جو ہے مسجد کے اندر موجود ہوتے تھے۔ سن 65 ہجری کا واقعہ ہے جب ان کے والد مروان بن حکم کا انتقال ہوا، تو اس وقت وہ مسجد میں بیٹھے قرآن پڑھ رہے تھے۔ محل کے آدمی ان کے پاس خبر لے کر آیا اور کہا آج سے آپ امیر المومنین ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کا رد عمل کیا تھا؟ وہ اٹھے یہ سنتے ہی اور فوراً قرآن کو انہوں نے بند کیا اور طاق پر رکھ دیا اور کہا ھذا فراق بینی و بینک، آج سے میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے۔ خلافت کے تخت پر بیٹھنے کے بعد عبد الملک ایک بالکل دوسرے انسان بن چکے تھے۔ وہ انسان جو خوف خدا رکھنے والا تھا، تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرنے والا تھا، بڑے بڑے فقہا میں جس کا شمار ہوتا تھا، اب ان کا سارا وقت دنیا کی چیزوں میں گزرنے لگا۔ یہ وہی اموی خلیفہ ہیں جنہوں نے ظالم گورنروں کو لوگوں کے اوپر مسلط کیا۔ انہوں نے عبداللہ بن زبیر اور مصعب بن زبیر جیسے بے شمار صحابہ کرام کو دوسرے لوگوں کو قتل کرایا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے سیاسی حریفوں کو ختم کرنے کے لیے خانہ کعبہ پر منجیق سے پتھر تک برسائے۔ آپ سوچئے کہ ایسا متقی و پرہیزگار شخص اس درجے پر بھی آ کر اپنا ایک نیا روپ دکھا سکتا ہے۔ چنانچہ ایک روز عبد الملک نے
سعید بن مسیب سے کہا، سعید، اب میرا یہ حال ہے کہ جب میں کوئی نیک کام کرتا ہوں تو میرے دل کو کوئی خوشی نہیں ہوتی، اور جب کوئی برائی کرتا ہوں تو اس کا مجھے کوئی رنج نہیں ہوتا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ سعید بن مسیب نے کیا جواب دیا؟ سعید بن مسیب نے بہت زبردست جواب دیا۔ انہوں نے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تمہارا دل پوری طرح مر چکا ہے، پوری طرح مر چکا ہے۔ آج ذرا ہم اپنے آپ کو آئینے میں دیکھیں تو کیا ہمارا دل جاگ رہا ہے؟ کیا ہمارا ضمیر زندہ ہے؟ تو آپ کو جواب ہرگز نفی میں ملے گا، ہرگز نہیں۔ ہمارا بھی ضمیر مر چکا ہے، ہمارے اندر کا انسان مر چکا ہے۔ یعنی کہ یہی حال ہر اس آدمی کا ہوتا ہے جو اوپری سطح پر تو آپ کو کچھ اور نظر آ رہا ہوتا ہے، بڑا دیندار نظر آ رہا ہوتا ہے، مگر وہ اپنی پوری ہستی کے ساتھ دیندار نہیں ہوتا۔ ایسے آدمی کو جب کوئی جھٹکا لگتا ہے تو پھر اس کی ظاہریت، اصلیت سب کے سامنے آ جاتی ہے، اور اندر کا واقعی انسان جو ہے وہ ننگا ہو کر انسان سامنے آ جاتا ہے۔ ایک شخص بظاہر دیندار ہے، مگر کوئی بڑائی ملتے ہی اس کی دینداری ختم ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی کوئی شخص آپ کو بڑا شریف نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اگر اس سے کسی کو شکایت ہو جائے تو اس کے لیے وہ اچانک ایک الگ ہی روپ میں ظلم اور جبر کی جو ہے وہ اپنے اوپر ایک تہ چڑھائے ہوئے آپ کے سامنے جو ہے وہ نمودار ہو جائے گا، اور کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے گا کہ جب وہ اپنے بدلے اس سامنے والے شخص سے لے سکے۔ ایک شخص آپ کو بظاہر بڑا مسکین نظر آ رہا ہوتا ہے لوگوں کے درمیان، لیکن اس کو جب دولت مل جاتی ہے تو وہ ایک متکبر انسان کا روپ اختیار کر لیتا ہے۔ کبھی کوئی شخص لکھنے اور بولنے میں انصاف سے باتیں کرتا ہے، لیکن اگر کوئی معاملہ سامنے آ جائے جس میں اس کو اختیار حاصل ہو تو وہ ایسے پہلو کی طرف جھک جاتا ہے جس کی ذاتی دلچسپی کا سامان ہو۔ وہ انصاف کے مطابق فیصلہ کرنے کے بجائے اپنے مفاد کے مطابق فیصلے کرے گا۔ یہی حال آج ہم تمام لوگوں کا ہے کہ ہم اپنے مفاد کے لیے اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب وہ مفاد حاصل ہو جاتا ہے تو ہم اس قدر مستغرق ہو جاتے ہیں اپنی دنیاوی مصروفیات کے اندر کہ ہمیں پھر یاد ہی نہیں رہتا کہ وہ ہستی اوپر موجود ہے جس کے سامنے ہمیں 5 وقت حاضری دینی ہے۔ ہم اپنی دنیاوی مصروفیات میں اس قدر منہمک ہو جاتے ہیں کہ بہت آسانی کے ساتھ یہ کہہ کر نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ ابھی تو ہمت اور طاقت ہی نہیں، وہ توانائی موجود نہیں۔ تو یاد رکھیے، ہر وہ چیز جو آپ کے اور اللہ کے درمیان حائل ہو جائے، چاہے وہ جاب ہو، چاہے وہ اہل و عیال ہوں، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے وہ ماں باپ ہوں، چاہے وہ کوئی بھی رشتہ ناتا ہو، کوئی بھی چیز جو آپ کے اور اللہ کے درمیان تعلق کو کمزور کر دے، بیریئر بن کر کھڑی ہو جائے، تو یا تو اس کا کوئی حل آپ کو نکالنا چاہیے تاکہ اس بیریئرز کو دور کیا جائے، یا ان کو کم تر مقام دے کر جو صحیح تر مقام ہے اپنے رب کی طرف جھکنے کا، اس کو ادا کیا جائے۔ کبھی کبھی چیزوں کا نظر انداز کرنا پڑتا ہے ایک بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، اور سب سے بڑا مقصد اللہ کی رضا کا حصول ہے۔ ماں باپ کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق اور ذمہ داریاں پوری کرنے کی ممانعت نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے وہ چیزیں اس حد تک ہونی چاہیے کہ آپ حقوق العباد بھی ادا کریں اور حقوق اللہ بھی۔ کچھ لوگ کمائی میں اس قدر منہمک ہو جاتے ہیں کہ پھر انہیں نہ نماز پڑھنے کی طاقت ہوتی ہے، نہ ہمت، نہ وقت۔ حالانکہ اگر وہ ایک نارمل جاب کریں تو اتنا وہ کما سکتے ہیں کہ پیٹ بھر کر وہ کھانا کھا سکیں، لیکن ان کی کمائی اس لیے اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ انہیں اپنے بیوی بچوں کو دنیا کی لگژریز پرووائڈ کرنی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کے پاس وہ وقت ہی نہیں ہوتا جو اللہ کا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان موجود تمام رکاوٹوں کو دور کرے اور اپنے ساتھ گہرا رشتہ قائم کرنے میں ہماری مدد فرمائے، ہماری رہنمائی فرمائے، اور ہمارے ظاہر و باطن کو یکساں بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔